ये है नाम नहाद मेजर जनरल आदिल राजा, जो कि पाकिस्तान में FIA को मतलूब है। इंतहाई नेक नाम अफसर और मुकद्दस गाय, जिसको खामोश मुजाहिद भी पैगाम भेजते हैं। इस बंदे का दावा है कि इसके पास वीडियोस मौजूद हैं। आपने इसके व्लॉग्स में देखा है कि ये अफवाज पाकिस्तान पे किस तरह इल्जाम तराशियां करता है। याद रखें, ये बंदा इतना शरीफुन नफ्स, बहादुर, नडर और नेक है कि बॉर्डर एरिया की ड्यूटी से घबरा कर फौज को खैरबाद कह गया। वैसे तो पाकिस्तान के बहुत से नाम नहाद मुहब्बे वतन देखे हैं, लेकिन इस बंदे ने क्या किस्मत पाई है कि ये भी ऐसा मुहब्बे वतन है जो डॉलर्स कमाने की खातिर अपनी धरती माँ को और अफवाज पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ता, जिसकी वजह से ये और आज इसकी फैमिली इस काबिल हुए हैं कि अफवाज पाकिस्तान पे कीचड़ उछालें। ये बंदा ऐसा मुहब्बे वतन है जो कि शाम, इराक, लीबिया और कश्मीर से सबक नहीं लेता। इराक में नाम नहाद इंसानी हकूक के अलम बरदार अमेरिका और इसराइल ने मुसलमानों के हाथों से मुसलमानों को ज़िबा करवाया, दीन मोहम्मद को नाफिज करने वालों को उतारा जो जहाद का अलम बुलंद करते थे, और अपने शोबाज शरीफ और नवाज शरीफ जैसे कामकल, जाहल और पैसे के पुजारी हुक्मरान बैठाए हैं। और हमने भी क्या किस्मत पाई है कि हमारे अबाओ इदाद ने बरादरी और रिश्तेदारियों के बिना पे वोट दे देकर नाम नहाद गद्दारे वतन और बेजमीर चोरों को अपने सर पे बिठाए रखा। आज वो मुल्क लूट कर खा गए, और अगर 2 वक्त की रोटी और महंगाई से तंग है तो पाकिस्तान। आज पाकिस्तान में पैदा होने वाला हर बच्चा IMF का मकरूज है। खैर, टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। ये गद्दारे वतन भगोड़ा और नाम नहाद NGOs का चिल्ला है। आजकल अफवाज पाकिस्तान पे गंद उछाल रहा है अपने रेटिंग, व्यूज और रीच की खातिर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये असल में इसका फरा गोगी के साथ क्या ताल्लुकात थे। तो आदिल राजा, जो कि बड़े फख्र से खुद को मेजर कहते हैं, लेकिन इसने फौज से जान छुड़ाने के लिए खुद कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली। इसके कबल इस वक्त रिटायरमेंट लेने की सबसे बड़ी वजह इसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी। ये बॉर्डर एरियाज में जाने से घबराता था, इसलिए इसने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई किया। और इसने एप्लीकेशन में ये मौकफ अपनाया था कि मुझे नफ्सियाती मसला है, मेरी बेवा माँ और तलाक याफ्ता बहन की वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ और मेरी सेहत इस काबिल नहीं है मैं बॉर्डर एरियाज में जा सकूं, इसलिए इसको मेडिकली अनफिट करार देकर फौज से रिटायर कर दिया गया। अगर ये इतना ही काबिल होता तो फौज से रिटायरमेंट लेकर ना भागता। इसको लेटर ऑफ थैंक्स भी मिला कि अब फौज से आपका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको मेंटल हेल्थ का इशू था और इसे ये मसला रहता था कि मुझे जानबूझकर बॉर्डर एरियाज में बेचा जाता है। अगर देखा जाए तो हर मेजर बॉर्डर एरियाज में ड्यूटी करके ही मेजर बनता है, लेकिन ये नलायक आदमी आर्मी कोर्सेज में भी डाउन था। इसकी सालाना ECR रिपोर्ट्स भी दुरुस्त नहीं होती थी, इसलिए इसने क्या कहलवाकर मेडिकल बोर्ड बैठाकर रिटायरमेंट ले ली। इसकी पहली बीवी ने घरेलू नचा की मुसलसल तशद्दुद और इसकी नफ्सियाती हालत की वजह से इससे तलाक ले ली। इस शख्स के नफ्सियाती होने की सबसे बड़ी दलील ये देखें कि जिस फौज से निकलने की तगदो में रहा और फिर खुद फौज छोड़ दी, आज इसी फौज के स्टार्स अपने सिविल कपड़ों पर लगाता है और आर्मी के बल्ले लगाकर तस्वीरें खिंचवाता है। कभी यूनिफॉर्म तो कभी टोपियां पहनकर तस्वीरें बनवाता है। अगर इसे फौज में इतनी ही मोहब्बत होती तो फौज कभी ना छोड़ता। जब इसकी ड्यूटी FC KPK में थी तो तूरखम बॉर्डर पर इस पर करप्शन के चार्ज भी लगे, जो इसने रिटायरमेंट लेकर अपने सीनियर विंग कमांडर पे इल्जाम लगा दिए कि फलाने विंग कमांडर का इशू था, मेरा तो नहीं था। रिटायरमेंट लेने के फौरन बाद इसने सियासतदानों से मिलना शुरू कर दिया और प्रॉपर्टी में भी कदम रखा। प्रॉपर्टी डीलर बनते ही इसका राब्ता फरा गोगी के डीलर से हो गया और इस तरह यह फरा गोगी तक पहुंचा और इसका इन्वेस्टर और डीलर बन गया। एक तो आर्मी से रिटायर था, दूसरा PTI को पसंद करता था, इसलिए इसके राब्ते और रवासम फरा गोगी से मजबूत होते गए और आखिरकार ये फरा का रूहानी बेटा बन गया। ये DHA और अस्करी हाउसिंग सोसाइटी के लिए लैंड प्रोवाइडर कॉन्ट्रैक्टर था। मतलब ये कि ये ठेका करता था, जहां हाउसिंग सोसाइटी बनती ये वो जमीन खरीद कर DHA को फरोख्त करता था। इस मकसद के लिए ये आर्मी का नाम इस्तेमाल करता था और लोगों को धमकियां देता था। कई देहातों में इसके खिलाफ दरख्वास्तें GHQ में जमा करवाई गई कि ये बंदा पुलिस लेकर आता है, फौज और ISI का नाम इस्तेमाल करता है और जबरदस्ती जमीन के कागजात पे साइन करवा लेता है। कई बार इसके खिलाफ एक्शन भी लिया गया, लेकिन इसको वार्निंग दी गई और डांटा भी गया। फिर ये किसी न किसी जनरल के पास पहुंच जाता था कि सर मेरी तो रोजी रोटी का मसला है, देहाती तो झूठ बोलते हैं, और जनरल इसे तरस खाकर छुड़ा लेते थे। इसकी पेंशन और हाउसिंग मेंबरशिप भी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर खत्म हुई। इसके ऊपर फ्रॉड के चार्ज लगे तो ये FIA को मतलूब हो। FIA ने इसके घर पे छापा मारा। पहले ये इमरान खान हुकूमत में फरा गोगी की वजह से प्रोटेक्ट हो जाया करता था। फरा का शेल्टर इसके पास था, इसलिए ये बचता रहा। ये पाकिस्तान में एक आम सी बात है, लेकिन जैसे ही इमरान खान की हुकूमत गई और FIA ने इसके घर पे छापा मारा तो ये बैक डोर से निकलकर फरार हो गया। इसका नाम ECL में नहीं था, इसलिए UK पहुंच गया। इसकी बीवी UK नेशनलिटी रखती है, जिसका नाम सबीन कियानी है। इसने भी ILR करवा रखी थी, जिसकी वजह से ये UK फरार हो गया और अब बाहर बैठकर फौज के खिलाफ अपनी बकवास करता रहता है, जिसकी वजह से इसे तलब किया जाता था, लेकिन ये मुसलसल फरा गोगी के अप्रोच से बचता रहा। इमरान खान कहते हैं कि सच्चा आदमी फरार नहीं होता, तो ये नाम नहाद आदिल राजा अगर सच्चा था तो बाहर क्यों भागा? कोर्ट जाता या फिर रिटायर फौजियों की सहूलत के लिए खुसूसी पिटीशन सेल से रुजू करता या फिर अपने सीनियर्स को ही अप्रोच कर लेता। ये एक नंबर का फ्रॉड आदमी है। अब जैसे ही इसका फरा का शेल्टर खत्म हुआ तो बाहर भाग गया। अब रोजाना ट्वीट्स या वीडियोस बनाकर फौज
فوج کے خلاف بولتا رہتا ہے اور ہمارے پی ٹی آئی سپورٹر سمجھتے ہیں کہ بہت ہی اچھا اور سچا انسان ہے، لیکن حالانکہ اس میں کوئی سچائی نام کی چیز نہیں ہے۔ مسٹر ایکس اور مسٹر وائی اور ڈرٹی ہیری والے بیانیے کا خالق بھی یہی مسٹر راجہ عادل ہے۔ پاک فوج اور عمران خان میں دراڑ ڈالنے پھر اس کو ناقابل عبور بنانے میں کئی شخصیات نے بنیادی کردار ادا کیا ہے، جن میں سب سے مین یہ عادل راجہ اور عمران ریاض خان ہیں۔ ان لوگوں نے تحریک عدم اعتماد سمیت جو کچھ پی ڈی ایم نے کیا یا کر رہی ہے، ہر چیز کے لیے فوج کو مورد الزام ٹھہرایا، جس میں ہر بار عمران خان نے مہر تصدیق بھی ثبت کر دی، جس کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں میں فوج کے خلاف نفرت پھیلتی چلی گئی۔ اس وقت عادل راجہ اپنے تازہ ترین پروپیگنڈے کی وجہ سے سوشل میڈیا پہ خوب وائرل ہے۔ اس کا تعلق راولپنڈی رواس سے ہے۔ اس نے 1999 میں پاک فوج میں شمولیت اختیار کی تھی۔ یہ نالائق سا آفیسر تھا جس کو قابل بنانے کی ہر کوشش ناکام رہی۔ یہ آرمی کورسز میں بھی ڈاؤن رہا ہے۔ آج کے دور میں پاکستان سمیت دنیا کے ہر فوج میں زخمی ہونے والے فوجیوں کو میڈل ملتا ہے اور اس کو اس کے بلنڈر کی وجہ سے وارننگ ملی تھی۔ فوج میں بطور نالائق آفیسر کے بدنامی پانے کے بعد اس کو یقین ہو گیا کہ یہ ترقی نہیں کر سکتا، لہذا اس نے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن اس نے استعفیٰ تب ہی دیا تھا جب اس کا پلاٹ کنفرم ہو گیا تھا۔ اس نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ وہ فوج میں ایک کاز کے لیے شامل ہوا تھا، ورنہ اس کی ساری فیملی یورپ میں سیٹل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس ساری فیملی آج بھی پاکستان میں ہے اور اپنی اسی بیوہ ماں یا اپنی دوسری بیوی سبین کیانی کے ساتھ لندن بھاگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ پراپرٹی میں گاہکوں کو پھنسانے کے لیے عورت اور شراب کی محفلیں منعقد کرواتا تھا۔ اس نے جس طرح اپنے ایک وائرل ہونے والے ویلوگ میں خواتین کے لیے استعمال کا لفظ کہا ہے، یہ دلالوں کی زبان ہوتی ہیں۔ تاہم اپنے اس دندے کو چھپانے کے لیے اس نے فوج کی آڑ لینے کا فیصلہ کیا اور فوج سے درخواست کی کہ اسے کوئی سول ملازمت دی جائے، جس کے بعد اس کو بظور تجزیہ نگار تربیت دینے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن یہ کچھ اچھا تجزیہ نگار نہ بن سکا، تو اس نے معاوضے پر ایک بلاگر شاہد خان کی خدمات حاصل کی، جو اس کو اردو میں مضامین لکھ کے دیتا تھا، جس کو یہ بعد میں انگریزی میں اپنے نام سے چھپوا لیتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے شاہد خان نے ٹویٹ بھی کی تھی کہ جنرل باجوہ کی 2 ارب روپے کی دولت ہے، لیکن میجر عادل راجہ کی 2.5 ارب کی دولت ہے، تو یہ کہاں سے آئی؟ اس پر عادل راجہ اور سبین کیانی کے ساتھ ساتھ تمام پی ٹی آئی لوگوں نے اس کا مذاق بھی اڑایا تھا، لیکن چند دن پہلے اس نے خود ہی اپنے ایک انٹرویو میں فرمایا کہ میرا پاکستان میں 15 ارب روپے کا بزنس تھا۔ کوئی اس سے سوال کرے گا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد محض 2-3 سال کے اندر 0 سے 15 روپے کی دولت کیسے بنائی؟ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ فراڈ، دھوکہ دہی اور بدماشی سے۔ اسی فراڈ، قبضوں اور بدماشی کے خلاف اس پر پہلی FIR 5 ستمبر سن 2021 کو روات تھانے میں کاٹی گئی، دوسری 29 اکتوبر سن 2021 کو اسلام آباد میں کاٹی گئی اور تیسری اس پر FIR اس کے چچا زاد بھائی عمر زمان پر بھی انسانی سمگلنگ کی 2 مارچ سن 2022 کو کاٹی گئی تھی۔ اس کے ایک اور پارٹنر کشمیر خان نے بھی اس کے خلاف دھوکہ دہی اور غبن کے الزامات عائد کیے ہیں۔ فراڈ کرنے پر کشمیر خان سے تو یہ غیر مشروع تحریری معافی بھی مانگ چکا ہے۔ پراپرٹی میں فراڈ کے ساتھ ساتھ یہ لوگوں کو باہر بھیجنے کا جھانسا دے کر ان سے پیسے بھی بٹورنے لگا اور 25 لاکھ روپے فی کس کے حساب سے بہت سے لوگوں کو ان کی عمر بھر کی کمائی سے بھی محروم کیا۔ انسانی سمگلنگ میں ملوث ہونے پر FIA اس کے پیچھے پڑ گئی۔ DHA کے نام پہ فراڈ کرنے کی وجہ سے فوج میں بھی اس کی طلبی ہوئی۔ اس نے اپنے گرد گھیرا تنگ ہوتا محسوس کیا، تب اس نے باہر بھاگنے کا فیصلہ کیا اور اپنے لیے UK ویزے کا بندوبست کیا، جس میں اس کی دوسری بیوی سبین کیانی نے اس کی ہیلپ کی۔ سبین کیانی کے بارے میں آگے کچھ مزید بات کرتے ہیں۔ جیسے ہی 9 اپریل گزرا، پاک فوج کے خلاف ایک خاص فضا بنائی گئی۔ عادل راجہ جیسے موقع پرست نے اس کا خوب فائدہ اٹھایا، خود کو PTI کا سپورٹر ظاہر کیا اور خود پر اسی وجہ سے جعلی چھاپے کا ڈرامہ بھی کیا۔ اس نے PTI کی ہمدردیاں حاصل کر لیں۔ عمران ریاض کی فوج مخالف مہم پر مقبولیت دے کر اس نے فوج کے خلاف من گڑت ٹویٹس اور کہانیاں پبلش کرنی شروع کر دی، جس کو عمران خان سمیت تمام PTI نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور یوں راتوں رات اس کو زیرو سے ہیرو بنا دیا۔ اس کی فوج مخالف مہم کی مقبولیت دیکھ کر رو اور برطانوی ایجنسی MI6 نے اس کو ہائر کیا۔ ارشد شریف شہید نے کچھ عرصہ پہلے ڈس انفو لیب کی رپورٹ پہ انڈین کرینکلز کے نام سے سینکڑوں کی تعداد میں جعلی ویب سائٹس اور درجنوں ایسی NGOs کا انکشاف کیا تھا جن کا نشانہ پاکستان تھا۔ انہی میں سے ایک نام نہاد انٹرنیشنل ہیومن رائٹس فاؤنڈیشن ہے۔ فاؤنڈیشن نامی جعلی ادارہ بھی تھا۔ را کے لیے کام کرنے والی اس NGO نے عادل راجہ کو پاکستان کے لیے اپنا نمائندہ مقرر کیا اور اپنا آفیشیل ٹویٹر ہینڈلر بھی دیا۔ اس کا اعلان اس نے بڑے فخر سے کیا تھا۔ دونوں ایجنسیوں نے عادل راجہ کو برطانوی عدالتوں اور انٹرپول سے تحفظ کی یقین دہانی کرائی، جس کے بعد وہ خوب کھل کر افواج پاکستان کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ اس دوران اس کے براہ راست رابطے بنی گالا میں بھی اور لندن میں بھی جمائمہ سے قائم ہوئے۔ پٹواری حضرات اس کی تازہ ترین مہم کو دیکھ کر عمران خان کی آڈیوز یا ممکنہ ویڈیوز سے توجہ ہٹانے کا منصوبہ کہتے ہیں، لیکن اس کا سارا مواد رو ہی اپروو کرتی ہے۔ رو کو فیض حمید سے افغانستان کے ایشو پہ زبردست خار ہے، جس کی وجہ سے اس ویلاگ میں فیض حمید کو بھی شامل کر لیا گیا۔ یوں ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی گئی۔ فوج میں اس نے جو کیا وہ اس کے فوجی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ فوج کے چند سال اس نے 0 سے 15 ارب کا بزنس کیسے بنایا، اس کی گواہی PTI دور میں اس پر کٹنے والی FIRs ہیں۔ تیسری چیز شراب اور عورتوں کی دلالی ہے، جس کی گواہ کوئی اور نہیں، اس کی سابقہ بیوی ہے۔ عادل راجہ انتہا درجے کا منافق، جھوٹا، بے اصول انسان ہے۔ اس کی پہلی بیوی نے بذریعہ عدالت سے طلاق لی، جس میں اس نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ باقاعدگی سے شراب پیتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، غلیظ گالیاں بکتا ہے اور بہت
بہت سی خواتین سے اس کے ناجائز تعلقات ہیں۔ اسی درخواست میں اس کی بیوی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے کسی کے لیے شراب و شباب کی ایک محفل منعقد کروائی تھی جس میں نے اسے ایک اور عورت کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑ لیا تھا۔ یہ سب بھی عدالتی ریکارڈ کا حصہ ہے۔ جس وقت اس کی ملاقات سبین کیانی سے ہوئی تھی تب بھی یہ شادی شدہ تھا۔ اس میں اور سبین کیانی میں کئی عادتیں ایک جیسی تھیں، خاص طور پہ دولت کی ہرس اور شراب نوشی، جس کی وجہ سے وہ تیزی سے ایک دوسرے کے قریب آ گئے۔ سبین کیانی کالج اور یونیورسٹی میں گولڈ ڈگر کہلاتی تھی۔ مالدار لڑکوں کو پھنسا کر ان سے پیسے نکلوانا۔ ایک مالدار لڑکے کے ساتھ اس کا افیئر کافی مشہور ہوا تھا۔ جون لیوس میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو اچھے سے یاد ہے کہ یہ مصوفہ ہر بار وہاں ایک نئے لڑکے کے ساتھ آتی تھی۔ اسی وجہ سے راجا نے جب اس سے شادی کا فیصلہ کیا تو اس کے خاندان نے اس کی سخت مخالفت کی اور اس کو بغیرتی بھی قرار دیا، لیکن عادل راجا نے ان کی پرواہ نہیں کی اور یہ شادی کر لی۔ پھر اپنی ماں اور بہن کو چھوڑ کر اس عورت کے ساتھ برطانیہ نکل گیا۔ اس کی تازہ ترین حرکتوں اور افواج پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کی وجہ سے اس کی ماں سمیت اس کا خاندان اس سے اظہار لا تعلقی کر چکا ہے۔ عمران خان سمیت تمام پی ٹی آئی اس کے اینٹی آرمی پروپیگنڈے کو اپنے فوج مخالف بیانیے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے بیانیوں کو مواد مل رہا ہے اور راجا عادل کو دولت اور سستی شہرت۔ پاکستانی اداروں نے اس کو بذریعہ انٹرپول واپس لانے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن اس کی پشت پناہی کرنے والی قوتیں شاید اس کو بچا ہی لیں۔ الطاف حسین کی طرح جو اپنی افواج پاکستان پہ گند اچھال سکتا ہے وہ کسی کا بھی نہیں بن سکتا۔ عمران خان اور تمام پی ٹی آئی سپورٹرز کو چاہیے کہ اس کا بائیکاٹ کریں۔ یہ بگوڑا اتنا دودھ کا دھلا نہیں ہے جتنا خود کو ظاہر کرتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی سپورٹرز کو بدنام کر رہا ہے جو کہ اپنی افواج پاکستان کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ یہ نہ افواج پاکستان کا سگا ہے اور نہ ہی پی ٹی آئی کا، اس لیے جتنا جلدی ہو سکے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ اس کی ویڈیوز کو شیئر نہ کریں اور اس کا مکمل بائیکاٹ